نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آیت نمبر 44 پر اپنی بات ختم کی تھی، اس میں اللہ کریم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ایک والدہ اور حضرت مریم کی بات کرنے کے بعد اور ساتھ ہی زکریا علیہ السلام کا ذکر اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب، یہ جتنی خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے، یہ باتیں ہو رہی تھی، اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے، اور جو قرعہ ڈالا جا رہا تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو لینے کے لیے اور اس پر وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو اے میرے محبوب آپ اس وقت موجود نہ تھے۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نبی کا ایک معنی ہوتا ہی غیب کی خبر دینے والا، اور یہ انبیاء کرام کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی انسان نہیں جانتا، ایسا ماضی جو کسی کی نظر سے گزرا نہ ہو، کتابوں میں موجود ہو، روایات میں چلتا ہو، سینوں میں موجود ہو، صدیوں بعد آ کر کوئی بندہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہوئی تھی، تو سننے والے اس بات پر یقین کریں کہ ہاں واقعی ایسی بات ہوئی تھی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب ہے، اور یہ ہر نبی کو اللہ کریم یہ معجزہ عطا کرتا رہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کریم نے بکمال عتم یہ معجزات جو ہیں وہ عطا فرمائے، ان میں سے غیب کا معجزہ بھی تھا۔ اور آپ کئی باتیں جو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی اور کچھ احادیث کی کتاب بری پڑی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں غیب کے متعلق، کتابیں بری پڑی ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ جن میں آیت نمبر 26 ہے، 29واں پارہ، اللہ کریم شاہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضاء من الرسول، کہ رب کریم کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے یہ کیا کہ عام لوگوں تمہیں غیب کی علم دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان نہیں اے عام لوگوں کہ تمہیں غیب کی خبر دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اپنا سورہ جن کی آیت نمبر 26 یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ بغیر نبی کے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، بات کھولتا ہی نہیں میں کسی کو۔ اور دوسرا مقام ہے یہ سورہ آل عمران کا، یہ آیت نمبر 179 آگے آئے گی، اس میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کریم جو ہے
وہ تمہیں غیب کا علم نہیں دیتا. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. تو یہ چناؤ ہے رب کریم کا کہ جس کو وہ چن لیتا ہے. ارتداء کا معنی بھی چننا ہے اور مجتبی کا معنی بھی چننا ہے. تو اللہ کا یہ چناؤ ہے کہ جس کو وہ چن لے اس کو غیب کی خبر دے دے. عام انسان کو اللہ کریم غیب کا علم عطا نہیں کرتا. اور تیسرا ایک مقام ہے سورہ ہود آیت نمبر 49 12ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے. تو اللہ کریم نے یہاں کھول کر بات بیان کر دی کہ خبریں یہ غیب کی ہیں لیکن ہم وحی کرتے ہیں. ہم تو عقیدہ تو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا. مطلقاً انکار کرنا کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں میرے محبوب جو تم بیان کر رہے ہو. اب یہ قرآن جو بیان کیا جا رہا ہے یہ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا کہ مریم علیہ السلام علیہ نے ایسے کہا، ان کی والدہ نے ایسے کہا، زکریا علیہ السلام نے یہ کہا، جبرائیل امین نے یہ کہا. یہ ساری باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں نا. تو اللہ اب بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان لوگوں سے یہ غیب کی خبریں ہیں، اور آپ بھی اس وقت موجود نہ تھے. ساتھ یہ سند بھی دے دی، یہ نہ کو کہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر سن رہے تھے. 1500-1600 سال 571 میں نے بات 571 سال 600 سال پہلے. تو آپ کی عمر مبارک تو 40 سال تھی جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. بعثت رسول کی 40 سال عمر تھی. تو 550 سال یا 600 سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ موجود نہ تھے، ہم آپ کو دیتے ہیں. تو سورس بھی اللہ نے بتا دیا کہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم وحی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتا ہے. اب انکار کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کی قدرت پر انکار کرتا ہے، نبی کی کسی شان پر انکار نہیں کرتا. کیوں کہ نبی کا سورس جو ہے نا، نبی کو جہاں سے ملتا ہے وہ ذات وہ کون سی ہے؟ وہ ذات اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب وہ یہ نہیں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ عطا کیا یہ عطا نہیں کیا. یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے. ہمارے کسی بھی انسان کے پاس یہ سند نہیں کہ اللہ نے یہ عطا کیا یہ عطا نہیں کیا. یہ ہمارے جھگڑے ہیں، ہماری کم علمی ہے، جہالت ہے، کم فہمی ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑتے ہیں. بھائی اللہ دینے والا ہے اور رسول لینے والا ہے. کیا کچھ اس نے عطا کیا، کیا کچھ انہوں نے لیا، یہ خدا جانتا ہے یا خدا کا محبوب جانتا ہے، تیسرا اور کوئی جانتا. جو بیان کر دیا وہ منظر پر آ گیا، جو بیان نہ کیا وہ منظر پر نہیں. ہاں لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ جو بیان کیا گیا فقط اتنا ہی عطا کیا. جی یہ گمان کر لینا کہ جو بیان کیا گیا قرآن میں یا حدیث کی کتابوں میں بس اتنا ہی عطا کیا گیا، نہیں، یہ نہیں. کچھ ایسا بھی ہے جو اللہ نے بتایا نہیں لیکن وہ بھی عطا کیا، وہ بھی عطا کیا. تو اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں، اس چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کھول کر بات بیان کر دی کہ یہ ساری خبریں غیب کی ہیں اور دینے والا میں ہوں. کس کو؟ اپنے رسول کو. کس کے ذریعے؟ اپنے رسول کے ذریعے. تو یہ رسول اور نبی کی شان ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے، اور اس کا سورس کون سا ہے؟ اللہ کریم ہے. اللہ کریم ان کو بتاتا ہے اور وہ آگے بیان. عقیدہ کلیئر ہو گیا نا جی کہ اللہ کا جو علم ہے عالم الغیب ہے وہ اپنی ذات میں عالم الغیب ہے، اور جو رسول اور نبی ہے وہ اپنی ذات میں عالم الغیب نہیں ہے. ان کو اللہ کریم عطا کرتا ہے، ان کا علم غیب ذاتی نہیں ہے. بس اتنی سی بات. یہ فرق جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. باقی اللہ جس قدر چاہے جس کو چاہے علم عطا کر دے، اور رسول تو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے محبوب ہوتے ہیں.
تو عام انسان کو جس قدر چاہے علم عطا کر سکتا ہے تو وہ تو ہے ہی نبی اور اس کے رسول اور اس کے پسندیدہ لوگ. تو آگے اللہ کی ارشاد فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. کہ جب فرشتوں نے یہ کہا مریم سلام اللہ علیہ سے کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم سلام اللہ علیہ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قرب یافتہ بندوں میں سے ہوگا. اب یہ بشارت حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دی گئی کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا آخرت دونوں میں وجیح، ہم کہتے ہیں نا وجیح شکل، وجیح کہتے ہیں وجاہت والا، شان و شوکت والا، قدر و منزلت والا. تو اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی وہ وجیح ہوگا اور آخرت میں بھی وہ وجیح ہوگا. اور پھر ایک اور شان بیان فرمائی اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا، گہوارے میں فی المہدی وَكَحْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، پنگوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی ایک جیسی بات کرے گا اور اللہ کے نیک کاروں بندوں میں سے ہوگا. یہ پہلا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بچے کو لے کر آئی تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا غضب کیا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی، کنواری تھی. تو اللہ کریم کے امر سے آگے آئے گا مضمون، اللہ نے فرمایا کہ تو نے بات نہیں کرنی، اشارہ کر دینا. تو جب اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے یعنی کہ ماں کی گود میں، پنگوڑا یہ گہوارہ یہ کیا لینا، ماں کی گود میں، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، میں جواب دیتا ہوں. یہ پہلا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اللہ نے حضرت مریم کو یہ بتا دیا، پہلے بتا دیا کہ بیٹا تجھے دوں گا جو پنگوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں ایک جیسی بات کرے گا، یکساں گفتگو کرے گا. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسنی بشر، کہ رب کریم میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں تو کنواری ہوں. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ رب کریم کیوں کر بیٹا میرے گھر ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہو چکی. یہاں بھی یہی سوال کیا مریم السلام کہ یہ عادت سے ہٹ کر تھا نا، عادت سے ہٹ کر تھا کہ کنواری کبھی بچے کو جنم نہیں دیتی. تو یہ کہا کہ مولا کیسے میں بچے کو جنم دوں گی، کیسے مجھے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. قالا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کذالک اللہ یخلق من یشاء، بس اللہ اسی طرح کرتا ہے، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اذ قضا امرا، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، فیصلہ کر لیتا ہے. وَإِذْ قَضَىٰ أَمْرًا، کسی کام کا وہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس وہ یہی کہتا ہے لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ کریم نے اپنی یہ شان بیان فرمائی کہ اے مریم مجھے پیدا کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو اس بات پر حیران ہے کہ بغیر باپ کے کیسے میرا بیٹا ہوگا. تو میں تو وہ ہوں کہ جب ارادہ کرتا ہوں تو صرف کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے،
یہ میری قدرت ہے، تو میں نے تو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کیا، تو تجھے بھی بیٹا عطا کروں گا۔ اور پھر یہ ساتھ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ساتھ یہ ہے کہ خالی بیٹا تجھے عطا نہ کروں گا، وہ نبی بھی ہوگا، اللہ اسے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، سب کچھ سکھائے گا۔ تو ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، یعنی کہ بچہ 2-3 سال کا جب ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر نا کسی استاد کے پاس لے گئی پڑھانے کے لیے کہ میرے بچے کو ذرا پڑھا دیں۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا پڑھو الف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف تو میں پڑھوں گا، پہلے اس کا معنی تو بتائیں کیا ہے، الف کا معنی کیا ہے؟ تو وہ استاد محترم کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو حروف تہجی ہیں، ہجے ہیں، یہ تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں آپ سے کیا پڑھوں، آپ مجھے پہلا حرف ہی پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی بے معنی پڑھا رہے ہیں، بھائی جس کا معنی ہی کوئی نہیں، میں آپ سے پڑھ کر کیا کروں گا وہ۔ تو آپ استاد محترم جو تھے نا، جو یعنی کہ نبی کے استاد تو نہ تھے نا، ویسے استاد تھے، نبی کا تو کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد خدا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں الف کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو جو اللہ کریم نے جل مجدہ نے جو سکھایا تھا ان کو، آپ نے وہ ان کو بتا دیا۔ تو جب آپ نے الف کا معنی بتایا اس استاد کو، عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگے کیف اعلم منہ واعلم منی، میں اس کو کیسے پڑھاؤں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے چھوٹی عمر میں۔ تو نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ نے کہا میں اس کو علم دے کر، کتاب دے کر، تورات اور انجیل کا علم دے کر اس کو بھیجوں گا۔ تو جو نبی آتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لقب تھا نا، امی کہتے ہیں، امی جو کسی سے نہ پڑھا ہو، اس کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر پڑھا لکھا کون ہوگا؟ جو کسی سے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ ویسے عام لفظوں میں ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ، یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ان پڑھ۔ آپ کا لقب ہے امی، کہ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ اللہ کریم آپ کو خود پڑھا، اور ہر نبی کو اللہ کریم خود تعلیم دیتا رہا۔ تو یہیں تک اب بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔